اپنے وعدے کے موافق اس مصیبت کے وقت ان کی نصرت فرمائی، لیکن اگر وہ خدا تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر نہ کریں گے تو خدا تعالیٰ ان کی کچھ پرواہ نہ کرے گا، وہ اپنا کام کر کے رہے گا مگر ان پر افسوس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے سینے کھولے اور وہ حقیقت کو پہچاننے کے لیے اپنے خدا سے حقیقی رنگ میں مدد مانگنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو بھی مضبوط کرتا چلا جائے۔ ابھی جمعے کی نماز کے بعد میں چند جنازہ غائب پڑھاؤں گا، جن میں سے ایک ہمارے احمدی دوست سیریا کے ہیں، احمد باقیر صاحب، جو 5 مارچ کو ان کی وفات ہوئی تھی کینسر کی وجہ سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کو بچپن سے ہی مسجد سے لگاؤ تھا، لیکن اپنی سعید فطرت کے سبب جلد پہچان گئے۔ محرم کی مسجدوں سے لگاؤ تھا کہ مولوی جو کچھ کہتے ہیں وہ خود کرتے نہیں، ان کا عمل کچھ اور ہے اور ان کا کہنا کچھ اور ہے۔ خدا تعالیٰ نے انہیں مولویوں سے متنفر کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا کہ دنیا داری میں نہیں پڑے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تعارف جماعت احمدیہ سے کروا دیا۔ انہوں نے استخارہ کیا جماعت کے بارے میں، یہ بھی اسی جو مضمون بیان ہو رہا ہے اسی کا تسلسل ہی ہے۔ دیکھیں کہ استخارہ کیا تو خواب میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ ایک مشہور سلفی مولوی کی طرف گئے ہیں، اور قریب پہنچنے پر مولوی غائب ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرحوم اس نوجوان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا یہ مولوی دور کر دیا گیا ہے۔ اس پہ یہ نوجوان خواب سے بہت متاثر ہوئے، اور 15 جولائی 2009 کو 17 سال ان کی عمر تھی صرف، اس میں بیعت کر لی انہوں نے۔ باوجود اس کے کہ آپ کینسر کے مریض تھے، تبلیغ کا بڑا جوش تھا، جو مولوی آپ کو مرتد کرنے کے لیے آیا جو بھی، وہ آپ کے سامنے کھڑا نہ ہو سکا۔ بڑی سچی خوابیں آتی تھیں۔ بعض دوستوں نے بتایا کہ آج کل جو ملک کے حالات ہیں سیریا کے، اس بارے میں انہوں نے 1 سال قبل ہی خواب کی بنا پر بعض دوستوں کو بتا دیا تھا۔ ایک تو ان کا جنازہ ہوگا، دوسرا تامر راشد صاحب، یہ 8 اپریل 2011 کو سیریا کے شہر حمص کے مختلف گلی محلوں میں جو جلوس نکالے جا رہے ہیں، شور شرابہ ہو رہا ہے، اندھا دھند فائرنگ ہو رہی ہے، تو عمارتوں کی چھتوں سے بھی لوگ فائرنگ کر رہے ہیں۔ اس فائرنگ کے دوران تامر رشید صاحب کی شہادت ہوئی ہے۔ ان کے بارے میں ان کے بھائی بیان کرتے ہیں کہ فائرنگ کے وقت میں گھر سے باہر تھا، چنانچہ میرے بھائی فائرنگ کی آواز سن کر مجھے تلاش کرنے سے گھر سے باہر نکلے اور تھوڑی دور گئے تھے کہ مجھے دیکھ لیا تو فوراً گھر پہنچنے کو کہا، اور یہ کہہ کر جب خود واپس مڑے تو ایک گولی کا نشانہ بن گئے جو انہیں دل پر لگی اور فوری وفات ہو گئی۔ اللہ و راجعون۔ بڑی انہوں نے بتایا کچھ دن پہلے کہ جو میں نے خطبہ دیا تھا 1 اپریل کا، خاص طور پر اسے میں پیغام سب سمجھ گیا تھا، اور ہڑتالوں میں شامل ہونے کا سوال نہیں تھا۔ بہرحال باہر نکلے ہیں اور وہاں گولی کا جو ہو رہی تھی، فائرنگ ہو رہی تھی، اس کی گولی کا نشانہ بن گئی ہے۔ بڑے خوش مزاج اور محبت کرنے والی شخصیت تھے۔ آپ کی اہلیہ کے علاوہ ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں، عمر صرف 31 سال تھی آپ کی۔ بیعت سے قبل شیخ عبدالہادی البانی کے متبعین میں سے جس کا دعویٰ ہے کہ وہ امام مہدی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں موجود اس شخص کی مسجد میں نزول فرمائیں گے۔ پھر جب انہوں نے وفات مسیح کے دلائل سنے تو 2008 میں یہ بیعت کر کے احمدی ہو گئے۔ تیسرا جنازہ ہے محمد مصطفیٰ رات صاحب سیریا کا۔ یہ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد اپنے گھر کی چھت پر کچھ آرام کر رہے تھے اور نیچے گلی میں لوگ مظاہرہ کر رہے تھے۔ ان کا بیٹا چھت کی منڈیر کے پاس کے قریب ہو کر دیکھنے لگا
تو یہ اسے پیچھے کرنے کے لیے بڑھے، لیکن اسی اثناء میں ایک گولی آئی اور ان کی آنکھ پہ لگ گئی اور وہیں وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1971 میں یہ پیدا ہوئے تھے اور ایئرپورٹ میں ملازمت کرتے تھے۔ MTA کے ذریعے سے احمدیت کا پتہ چلا، پھر تحقیق کے بعد 2008 میں انہوں نے بیعت کی۔ ان کی اہلیہ غیر احمدی ہیں لیکن احمدیت کی صداقت سے مطمئن ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ احمدیت قبول کریں۔ ان کی بیٹا اور بیٹی کے علاوہ ان کے 2 بھائیوں اور بعض اور افراد بھی جماعت میں داخل ہو چکے ہیں۔ بڑے مخلص، مطیع، بااخلاق اور خلافت سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے۔ یہی حال ان کے بچوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو حوصلہ اور صبر دے۔ ایک جنازہ ہے ہمارے مکرم لطف الرحمان صاحب شاکر، جو ایک طویل علالت کے بعد 27 اپریل کی وفات ہوئی ہے ان کی، تقریباً 80 سال کی عمر تھی۔ یہ مولانا عبد الرحمان انور صاحب جو حضرت خلیفۃ مسیح ثانی اور حضرت خلیفۃ مسیح ثالث کے پرائیویٹ سیکرٹری بھی رہے ہوئے ہیں، ان کے بڑے بیٹے تھے، بلکہ تحریک جدید کی ابتدائی ممبران میں سے تھے، وقف زندگی تھے یہ خود، اور فضل عمر ہسپتال میں ڈسپینسر یا کے طور پہ تھے، کام کرتے تھے ڈاکٹر مرزا منور احمد صاحب کے ساتھ، اور خلیفۃ مسیح ثالث کے ساتھ ان کو سفر کا بھی موقع ملا افریقہ اور یورپ کے۔ بڑا گہرا تعلق تھا ان کا خلافت کے ساتھ، روبہ کے لوگوں کی خدمت کرنے والے تھے۔ اماں جان حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مسلم موعود، حضرت خلیفۃ المسیح ثالث، سب کی انہوں نے کی خدمت کا ان کو موقع ملا، بلکہ انہوں نے جو ٹیکے لگاتے تھے ان کی سرنجیں بھی یا سوئیاں سنبھال کے رکھی ہوئی تھیں کہ حضرت اماں جان کے، حضرت خلیفہ ثانی کی اور خلیفہ ثالث کی، ان پہ تھا بہت، انہوں نے اس کو برک سمجھ کے رکھا تھا ان کو۔ اور ربا میں ابتدائی طور پہ اب تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے فضل عمر ہسپتال اور گائنی کا ونگ اور ہارٹ انسٹیٹیوٹ دونوں بہت سارے وسعت پیدا ہو چکی ہے طبی سہولتوں میں۔ اس وقت صرف یہ ڈاکٹر مرزا منور احمد صاحب ہوتے تھے اور ڈاکٹر محمد احمد صاحب ہوتے تھے، ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب کے بیٹے، اور جو لیبارٹری تھی وہ لطف الرحمان صاحب شاکر بھی چلایا کرتے تھے سارے، اور اس کے علاوہ جب بھی ضرورت پڑے لوگ گھروں میں بلا لیتے تھے، جو بھی طبی سہولت تھی فوری طور پر خوش اخلاقی سے مہیا کیا کرتے تھے۔ تو یہ ابتدائی جو ربا کے فضل الہسپتال کے کارکنان ہیں ان میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آپ کی اہلیہ حضرت خان صاحب، قاضی محمد رشید خان صاحب کی بیٹی ہیں، موسی تھے مرحوم، ان کے آج کل جرمنی میں تھے، ان کے بچے بھی جرمنی میں ہیں اور شاید ربا لے جائیں گے ان کے جنازہ کے لیے۔ بہرحال ان سب مرحومین کے بھی جنازہ غائب پڑھاؤں گا میں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند فرمائے اور آئندہ نسلوں میں بھی احمدیت اور خلافت سے سب کا وفا کا تعلق رہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر